نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے 25ویں پارے کا خلاصہ اور 25ویں پارے کے مضامین کا ایک خلاصہ اور جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 25ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی ایک صفت اور ایک وصف کے ساتھ، اور وہ صفت علم ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس ہر اس شے کا علم ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ مثلا پھل کا شگوفے سے نکلنا کب نکلے گا، مادہ کا بچے کو جننا کہ کب جنے گی، کس حالت اور کیفیت میں جنے گی، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں۔ آئے روز اگلے دن مستقبل میں پیش آنے والے واقعات، قیامت کب آئے گی، کیا کیفیت ہوگی، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں، اور ان میں سے کچھ حصہ جو ہماری ہدایت سے متعلق ہے وہ اللہ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بتا دیا۔ دوسرا موضوع آ رہا ہے ہمارا دعا کا، کہ نعمت کی حالت میں بھی مانگنی چاہیے اور نعمت میں خاص طور پہ اللہ کو نہ بھولنا چاہیے، اور مصیبت میں تو مانگنی ہی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور پہلو بیان ہوا کہ عام طور پہ ہماری نفسیات یہ ہیں کہ جب ہم نعمتوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم دعا اور تعلق باللہ کو کمزور کر دیتے ہیں، اور جب ہم مصائب میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو تیز کر دیتے ہیں۔ مصائب میں گھرنے پر اللہ کو تیزی سے یاد کرنا اور بڑھنا اس کی طرف، یہ برا نہیں ہے، لیکن مطلوبہ عمل یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندے کی تعلق اور اس کے اخلاص تو تبھی ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ جب وہ نعمت اور فراوانی میں بھی ہو تو اللہ کی طرف متوجہ رہے اور ہم وقت اس سے مانگے۔ اور قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو نعمت کے وقت میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، مصیبت کے وقت ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کے آفاق اور انفس کے حوالے سے قرآن کے حقائق، جو قرآن نے حقائق بیان کیے ہیں، ان کی حقانیت جلد واضح ہو جائے گی جب انسان خود اپنے نفس میں غور کرے گا، اپنی جان پر غور کرے گا، اپنے بایولوجیکل سٹرکچر پر غور کرے گا، اپنی فکری اور شعوری ساخت پر غور کرے گا، اپنی نفسیاتی ساخت پر غور کرے گا، اور پھر ارد گرد پوری کی پوری کائنات کو دیکھے گا، اس ڈسپلن کو دیکھے گا، ہواؤں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، فضاؤں کو دیکھے گا، تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا، عقل اور شعور اس کو اس نتیجے پر لے آئیں گے کہ اس کے اپنا وجود کے اندر یہ شاندار اہلیتیں اور کائنات میں یہ شاندار ڈسپلن، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک ایسی معتبر اور مقتدر ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور یہی قرآن کا مدعا ہے۔ اس کے بعد وحی الہی کے حوالے سے ذکر آیا کہ اللہ نے ہر نبی کو ہدایت دی، یعنی ہر عہد میں اللہ کی ہدایت موجود رہی، اور ہر عہد میں اللہ کی ہدایت کو ماننے والے بھی رہے اور اس کے منکرین بھی رہے۔ اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ زمین و آسمان کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، اس لیے وہ جانتا ہے کہ کس کو کشادگی دینی ہے، کس کو تنگی دینی ہے، وہ مالک ہے ہر شے کا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں۔ اگلا موضوع بیان ہوتا ہے تفرقہ پرستی کے حوالے سے، کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو جوڑتے تھے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حضور کی کتنی سخت تعلیمات ہیں، قرآن کا کیسا موقف ہے کہ خبردار فرقہ پرستی میں مت پڑو، چھوٹے چھوٹے جتھوں میں مت تقسیم ہو، چھوٹی چھوٹی شناختوں کو مت اڈاپٹ کرو، چھوٹے چھوٹے تشخصات کو مت اڈاپٹ کرو، اور امت کے پورے جسد واحد کو پارا پارا نہ کرو، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ پھر آگے قیامت کا ذکر ہے، ایک قریب جو ساعت ہے وہ آنے والی ہے، قتل و غارت قریب، فحش کی کثرت، اخلاقی برائیوں کی کثرت اس کے قریب ہو جائے گی۔ یعنی قیامت کی جو علامات صغریٰ ہیں ہم نے تفصیل سے اس کا بیان کر دیا افطار کے وقت میں، تو جو قیامت کی علامات صغریٰ ہیں ان کا ذکر ہے کہ قیامت کے قریب فحاشی، عریانی، قتل و غارت قریب اور اخلاقی برائیوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے بتایا کہ جو دنیا چاہتا ہے اور آخرت نہیں چاہتا، یہ رویہ درست نہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو چاہو۔ اور ایک حدیث ہے، حدیث صحیح الاسناد، حضور علیہ السلام نے بڑی عجیب بات فرمائی جو تصوف اور تزکیہ نفس کی بھی بنیاد قرار دی جا سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص دنیا پہ فوکس کرتا ہے، اس کا مفہوم یہ فوکس کرتا ہے،
ہو نہیں سکتا کہ اس کے آخرت کا نقصان نہ ہو، اور اگر کوئی آخرت کو فوکس کرتا ہے تو ہو نہیں سکتا اس کا دنیا کا نقصان نہ ہو۔ تو گویا آپ دیکھ لیں کہ کیا دنیا پر فوکس کر کے آخرت کا نقصان گوارا کرنا ہے، یا تھوڑا دنیا کا نقصان گوارا کر کے آخرت پر فوکس رکھنا ہے۔ یہ ایک رویہ ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے یہاں تنبیہ کی گئی۔ پھر دعا کی قبولیت کا ذکر کہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو دو کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں، اور اس صالحیت میں پوری زندگی گزارتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر نعمت پر غرور و تکبر کا ذکر ہے کہ عام طرز عمل یہی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تکبر کرتے ہیں لوگ، تکبر سے بچنے کا حکم دیا، اور بتایا گیا کہ تکبر اللہ رب العزت کی رضا اور چادر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو تکبر نہیں ہو سکتا۔ پھر مصیبت میں بہت سی مصیبتیں ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ یہ موضوع بھی ریپیٹڈلی آتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ کی آزمائش نہیں ہے، کچھ مصائب ایسے ہیں جن میں ہم گرفتار ہیں اور ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، لہٰذا اعمال کو درست کریں گے تو ان مصائب سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد دنیاوی متاع کو عارضی چیز قرار دیا گیا، اور یہ بھی تصوف اور اصلاح نفس اور تزکیہ نفس والے جو صوفیہ ہیں ان کا بنیادی نقطہ ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ اس دنیا کو عارضی اور متاع قلیل سمجھو اور آخرت پر نظر رکھو، آخرت دیر پا ہے۔ اب اس نظریے کو فروغ دینے کے مختلف طریقے تھے، اس طریقے پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن نظریہ یہ ہے۔ اس کے بعد قرآن نے غصے کے حوالے سے ایک رد عمل کا بیان کیا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اس کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ بتایا گیا کہ رد عمل محتاط ہونا چاہیے، اعلیٰ یہ ہے کہ غصے کے وقت قابو کرے، اور یہ جنت میں جانے والوں کی علامت ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم معاشرتی پہلو بیان ہوا کہ اہم امور میں ایک دوسرے سے مشورہ کرے اور مشاورت کرے، چونکہ مشورہ خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ پھر آگے برائی کا بدلہ بیان ہوا۔ اول تو یہ ہے کہ برائی کے بدلے میں معاف کر دیں، اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو پھر اتنا ہی ضرب لگائی جائے گی، اتنا ہی تکلیف دی جائے گی جتنی کو آپ کو دی گئی تھی، یوں پھر بدلہ لیا جائے گا، یعنی بدلے میں بھی آپ ظلم اور ناجائز عمل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ظلم کا ذکر ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے، قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا ظالم شخص، اور ظلم کرنے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ پھر قدرت الہیہ کا ذکر ہے کہ اللہ کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، ماں اس سے محروم رکھتا ہے۔ تو کیا یہ انسانوں کے ڈسکس کرنے کی چیزیں ہیں کہ فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ، فلاں کے پاس تو نہیں ہوا؟ جب اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے تقسیم کرنا، اور میں اپنی مرضی سے جس کو جو دوں، تو آپ یہ اس طرح کے اعتراض کر کے ایک دوسرے کے بارے میں یہ ڈسکس کر کے، ایک تو اگلے کے دل آزاری ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ کے امور میں مداخلت کے برابر ہے، اور ہمارے معاشرے میں کہ یہ ایک ناسور ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان کیا مشرکین مکہ کا ایک رویہ کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بڑا عقلی استدلال بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیسے نادان لوگ ہیں، اپنے لیے تو بیٹیاں نہیں چاہتے، اپنے ہاں بیٹی ہو جائے تو اس کو جا کے زندہ درگور کر دیتے ہیں، لیکن میرے لیے بیٹیاں چاہتے ہیں، یعنی یہ مجھے اپنے برابر بھی معاذ اللہ نہیں سمجھتے، تو لہٰذا خود اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے، میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہے بیٹے یا بیٹی سے۔ اللہ رب العزت تو مالک ہے سب کا، اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کے بعد رحمت کی تقسیم اور اس کے خزانے کے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے خزانے سے نوازتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کے در سے جڑ جانا ضروری ہے۔ پھر شیطان کے تسلط کا ذکر ہوا کہ شیطان جب کسی پر تسلط کرتا ہے تو وہ 3 طریقوں سے کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو ذکر سے غافل کر دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ دوسرا، اس کے اندر غصہ بہت زیادہ بھر دیتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آتا ہے اور اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، اس کو نماز سے دور کر دیتا ہے۔ شیطان جب یہ 3 کام کرتا ہے تو بندہ سمجھ لیا جائے کہ شیطان کے تسلط میں ہے۔ اس کے بعد دوست اور دشمن کی بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن متقین کے سوا سب دشمن ہوں گے، جو اللہ کی بنیاد پر، اللہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں دوست تھے، تقوی کی بنیاد پہ دوست تھے، ان کی دوستیاں تو قائم رہیں گی، علاوہ اس کے جتنی دوستیاں تھیں وہ سب کی سب دشمنیوں میں بدل جائیں گی، قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا دوستی کا معیار ہمیں بادی و نظر میں سمجھایا گیا کہ جب دوست بناؤ تو متقین کو بناؤ۔ اس کے بعد آگے بتا دیا گیا کہ متکبر جو ہے اللہ کی آیات کو سن کر کفر پر اڑا رہنے والا اور پیچھے ہٹ کے رجوع نہ کرنے والا،
وہ تکبر کرنے والا ہے اور گناہ گار ہے، لہٰذا تکبر کرنے والا اور ایسا گناہ گار جہنم میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد لیلۃ المبارکہ کا ذکر ہے سورۃ دخان میں، جس کو شب قدر یا اپنا شب لیلۃ القدر بھی اور جس کو شب برات بھی کچھ مفسرین نے لکھا ہے۔ اس کا ذکر ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا اور اس رات تمام اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خواہش نفس کا ذکر ہے کہ علم کے باوجود خواہش نفس کی پیروی کرنا، یعنی علم کو ایک طرف رکھ دینا اور محض خواہش کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ صادر کرنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے آنکھ، دل اور کان پر مہر لگ جاتی ہے۔ چونکہ ہدایت کے قبول کرنے کے یہ 3 دروازے ہیں، یا آپ دیکھ کر ہدایت قبول کرتے ہیں پڑھ کے، یا آپ سن کے ہدایت قبول کرتے ہیں، یا آپ سمجھ کے ہدایت قبول کرتے ہیں۔ دل استعارہ ہے قلب اور ذہن دونوں کا، تو گویا جب یہ 3 دروازے بند ہوئے تو عقل اور شعور کے کل دروازے بند ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ 3 دروازے بند کرنے ہیں تو پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ آپ خواہش نفس کی پیروی کریں۔ گویا کہ بادی و نظر میں قرآن نے یہ سمجھا دیا کہ عقل و شعور کے تمام دروازے اور تمام جو اس کے اپنا دروازے ہیں وہ کھول کے رکھو، ان کو بروئے کار لاؤ، ان سے کام لو اور ہدایت کا رستہ اپنے لیے ہموار رکھو۔ اس کے بعد آخری جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ ہر امت اس دن گھٹنوں کے بل اپنے اعمال ناموں کے ساتھ پیش ہوگی قیامت کے منظر میں سے۔ ہر ایک کا تکبر ختم ہو جائے گا، جو جتنا متکبر تھا ختم ہو جائے گا، اور تکبر ہی کی وجہ سے انسان حق قبول نہیں کرتا۔ چونکہ جب اللہ کے پیغمبر آتے تھے تو وہ بڑے انکار کرنے کی وجوہات میں ایک تکبر تھے کہ ہم بھی انسان، یہ بھی انسان، ہم ان کی کیوں مانیں۔ تو گویا نبی کا جو مثلیت کا پہلو تھا وہ ان کو گمراہ کر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تکبر کی وجہ سے یہ انہوں نے حق کو نہیں مانا، لہٰذا یہ متکبرین قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے جڑے رہنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔